الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام کے بعد آج انشاءاللہ العزیز یزید بن معاویہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا آپ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ صحیح کہنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ یزید بن معاویہ کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں، اور شاید ہی عربی، اردو، فارسی کی کوئی گالی ہو جو ایجاد کی گئی ہو اور اس کو نہ دی گئی ہو۔ لوگ اس کو بہت گالیاں دیتے ہیں اور اس پر لعنتیں کرتے ہیں، اس کو کافر کہتے ہیں، اس کو جہنمی کہتے ہیں، یزید پلید، لعنتی۔ اور کچھ لوگ اس کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمانوں کا خلیفہ کہتے ہیں، مسلمانوں کا خلیفہ کہتے ہیں، اور بے شمار واقعات، اقوال، حدیث اس پر فٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ گالیاں دیتا ہے، دنیا جان کی گالیاں دیتا ہے۔ اور دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور اس پر اقوال صحابہ اور قسطنطنیہ والی حدیث پیش کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے، مومن ہے، جنتی ہے۔ تیسرے کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، نہ اس سے محبت کریں گے، نہ نفرت کریں گے، نہ مسلمان، نہ کافر، نہ جنتی، نہ جہنمی، خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ تو پہلے دو قول تو سمجھ آتے ہیں، لیکن تیسرا قول کہ ہم خاموش رہیں گے، نہ ہم اس سے محبت کریں گے، نہ نفرت کریں گے، نہ جنتی، نہ جہنمی، نہ مسلمان، نہ کافر، یہ قول ہو ہی نہیں سکتا، یہ کوئی قول ہی نہیں، سب سے بیکار قول ہے۔ اس لیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نہ کوئی جنتی ہو، نہ جہنمی ہو، نہ کوئی مسلمان ہو، نہ کافر ہو، نہ محبت کریں، نہ نفرت کریں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اس دنیا میں آیا ہے، انسان ہے، تو یا جنتی ہے یا جہنمی ہے، درمیان میں کوئی جگہ نہیں، یا مسلمان ہے یا کافر ہے، درمیان میں کوئی جگہ نہیں۔ آپ سے محبت کریں گے، نفرت کریں گے، مسلمان ہوگا تو محبت، کافر ہوگا تو نفرت کریں گے۔ اس لیے اس قول پر بحث تو بیکار ہے۔ اب بحث اس مسئلے پر کرنی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کا درمیان جو یہ معاملہ ہے، جس کی وجہ سے لوگ یزید کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، رحمہ اللہ نہیں کہتے، مسلمان نہیں سمجھتے، یزید نے کیا جرم کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو اس پر جو جرم ہیں، ان جرموں میں سے کچھ جرم یہ ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یزید نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ شرابی تھا، کبابی تھا، بدکار تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، یعنی وہ فاسق فاجر تھا۔
تو جہاں تک تعلق ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا، تو یہ کربلا میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ تو حسین کو کس نے شہید کیا، کس نے مارا؟ یہ 61 ہجری کا واقعہ ہے۔ 60 ہجری میں یزید بن معاویہ کی بیعت ہوئی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا یزید بن معاویہ خلیفہ بنا۔ جب وہ خلیفہ بنا تو یہ اس کے 1 سال بعد 61 ہجری میں محرم کے مہینے میں یہ واقعہ ہوا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوئے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ یہ واقعہ قرآن میں نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اور اللہ کے رسول 10 ہجری میں فوت ہو گئے، اور اسی طرح احادیث میں نہیں ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10 ہجری میں فوت ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، ابو بکر کی وفات کے بعد، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن، معاویہ کی وفات کے بعد 61 ہجری میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ تو پتہ چلا کہ یہ واقعہ ہمیں قرآن و سنت سے نہیں ملتا، کوئی آیت، کوئی حدیث، کسی صحابی کا قول ایسا نہیں ہے کہ ایک زمانہ آئے گا یزید بن معاویہ حسین کو قتل کریں گے، ایسا ہمیں کچھ نہیں ملتا، نہ اپنوں سے نہ بیگانوں سے۔ تو اب لازمی بات ہے ہمیں تاریخ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ تاریخ میں کیا ہے، تاریخ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو تاریخ میں جانے سے پہلے کچھ تاریخ کی کتابیں متقدمین کی ہیں، کچھ متاخرین کی ہیں، اور متاخرین پہلے والوں سے نقل کرتے ہیں، ابن خلدون ہوئے، بدایہ و نہایہ، تاریخ اسلام، باقی جتنی بھی تاریخ کی کتابیں ہیں وہ پہلے والوں سے نقل کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ 7ویں صدی میں، 8ویں صدی میں، 5ویں، 4تھی، 3ری صدی میں تاریخ لکھ رہا ہے، تو ظاہر ہے یہ پہلی صدی میں تو نہیں تھا، 2ری صدی میں نہیں تھا، 3ری صدی میں نہیں تھا، تو اس تک کیسے یہ باتیں پوچھی ہیں؟ یہ پہلے والوں نے جو تاریخ کی کتابیں لکھی ہیں ان سے نقل کرتے ہیں، ان سے نقل کرتے ہیں۔ اب جو متقدمین کی کتابیں ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلی صدی، 2ری صدی میں باقاعدہ مستند کوئی تاریخ کی کتاب نہیں لکھی گئی۔ زیادہ تر جو کتابیں لکھی گئی ہیں مشہور و معروف، وہ 3ری اور 4تھی صدی میں لکھی گئی، 3ری اور 4تھی صدی میں لکھی گئی۔ ان میں کچھ سنیوں کی کتابیں ہیں، کچھ شیعہ کی ہیں۔ جو شیعوں کی کتابیں ہیں وہ تاریخ مسعودی ہے، تاریخ یعقوبی ہے، تاریخ دینوری ہے، تاریخ بلازری ہے، یہ بڑی مشہور، بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں، اور ان کے اندر خوب کچھ لکھا ہوا ہے یزید کے بارے میں۔ جو آپ چاہیں وہی مل جائے گا، جو آپ چاہیں وہی مل جائے گا۔ اور جہاں تک جو سنیوں کی کتابیں ہیں ان میں ایک کتاب جو ہے کتاب المعارف قتیبہ بن مسلم کی ہے، دوسری کتاب کتاب المحبر محمد بن حبیب کی ہے، یہ بھی 3ری اور 4تھی صدی کے ہیں، یعنی لوگ ہیں جنہوں نے یہ تاریخ کی کتابیں لکھی۔ اور اسی طرح مسند زید بن علی، یہ بھی ایک بہت بڑی کتاب ہے۔ تو الغرض جو سنیوں کی کتابیں ہیں ان میں واقعہ کربلا کو ڈھونڈیں تو 1 سطر، 2 سطر، آدھی سطر، بہت ہوگا تو 3 سطریں، 4 سطریں، اس سے زیادہ نہیں ملتا۔ نہ سر کے قصے ہیں، نہ تلواروں کے قصے، نہ پانیوں کے قصے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ 2-3 سطریں، اس سے زیادہ میں ملتا ہی نہیں۔ اور بعض ایسی کتابیں ہیں جو تفصیل سے لکھی گئی ہیں، وہاں کچھ ہے ہی نہیں سرے سے۔ آپ کتب المتقدمین دیکھیں، مثلا ابن کیا کہتے ہیں امام مالک ہیں، اور اس سے پہلے جتنے ہیں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، بے شمار تابعی گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں، فقیہ گزرے ہیں، وہ اس قصے کو تذکرہ ہی نہیں کرتے، اپنی کتابوں میں کہیں اس کو جگہ ہی نہیں دی ہے، کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔
سنیوں کی کتاب میں بھی نہیں ہے۔ ہاں ایک کتاب ہے محمد بن جریر الطبری کی کتاب ہے، جو بہت بڑی کتاب ہے، اخبار الطبال، جو کیا کہتے ہیں، یہ بہت بڑی کتاب ہے، اس میں یعنی تاریخ الامم والرسل والملوک للطبری۔ تو یہ جو کتاب ہے اس کے اندر بھی بے شمار واقعات موجود ہیں محمد بن جریر طبری۔ محمد بن جریر طبری جو ہیں ان کے بارے میں ایک بڑا عجیب سا موقف ہے، اور ان کے سب سے بڑے مدعا امام زابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ فیہ تشیع، ان میں تشیع تھا، وہ موالات اور شیعوں سے دوستیاں بھی تھیں، لیکن لا یضرنا، وہ ہمیں نقصان نہیں دیتی۔ عقیدے میں وہ اہل السنہ والجماعہ ہیں، لیکن جب کربلا وغیرہ میں پوچھتے ہیں تو وہ شیعوں سے بڑھ کر نظر آتے ہیں، شیعوں سے بھی 2 ہاتھ آگے نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال ان کے اوپر بے شمار لوگوں نے کہا جی وہ شیعہ تھے، بے شمار نے کہا وہ سنی تھے، بے شمار لوگوں نے کہا جی درمیان میں تھے۔ ان کے اوپر الگ ایک درس چاہیے مکمل طور پر، ایک تحقیق ہے میری، پھر کبھی اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ، تو وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو انہوں نے بہرحال بے شمار چیزیں نقل کی ہیں۔ اب یہ جب 3 اور 4 صدی کے لوگ ہیں، اور یہ واقعہ 61 ہجری میں ہوا، یہ واقعہ 61 ہجری میں ہوا، تو جب یہ واقعہ 61 ہجری میں ہوا اور یہ 3 4 صدی کے لوگ ہیں، تو یہ اس وقت موجود نہیں تھے۔ ان کے درمیان اور واقعہ کربلا کے درمیان ایک سند ہے، وہ سند میں تقریباً زیادہ تر 3 لوگ ہیں۔ ان میں ایک ہے ابو مخنف لوط بن یحییٰ کوفی۔ یہ آدمی ہے، یہ اپنے باپ سے روایت کرتا ہے، اور یہ خود شیعہ رافضی اور بنو امیہ کا بڑا ہی مخالف، اور عبداللہ ابن سبا کے نظریات پر عمل کرنے والا، محدثین کی نظر میں اور ہر آدمی کے نزدیک یہ انتہائی رافضی، کذاب اور جھوٹا راوی تھا۔ اس سے روایت کرتے ہیں۔ دوسرا جو راوی ہے وہ ہے محمد بن ہشام الصائب الکلبی، وہ روایت کرتا ہے اور وہ بھی جھوٹا، محدثین اس کو کذاب کہتے ہیں، اور اس کی کوئی روایت بھی قبول نہیں۔ جو ان سے بعد میں نقل کرتے ہیں وہ محمد بن عمر الواقدی۔ یہ 3 راوی ہیں جو واقعہ کربلا کے قصے کو بیان کرتے ہیں۔ مقتل حسین لوط بن یحییٰ ابو مخنف نے ایک کتاب لکھی تھی، اور اس کے اندر اس نے بے شمار کہانیاں، قصے، وہ بنو امیہ کو بدنام کرنے کے لیے دنیا جان کے قصے، خرافات اس میں ڈال کر لکھتا تھا۔ اور اس کا دادا جنگ صفین میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے، سالم بن یحییٰ، یہ لڑتے ہوئے بنو امیہ نے اس کو قتل کر دیا تھا جنگ میں، اور اس کے اور رشتہ دار بھی قتل ہوئے تھے۔ تو یہ بنو امیہ کا بڑا شدید مخالف تھا، اور ان کے خلاف اس نے کتاب لکھی مقتل حسین۔ تو دنیا جان کے جھوٹ اور کذب اس کتاب کے اندر نقل کر دیے۔ وہیں سے انہوں نے اٹھائی، جب تاریخ لکھنے والوں نے تاریخ لکھی تو کربلا کی تاریخ کہیں سے نہیں ملی، اور ادھر سنیوں نے تو لکھی نہیں تھی، وہیں سے اٹھائی اور ساری اٹھا کر وہاں ڈال دی، اور محمد بن جریر طبری نے بھی وہیں ڈال دی۔ اور جنہوں نے تھوڑا سا اس کو آدمی کو دیکھا اور اس سند کو دیکھا، انہوں نے اس کتاب سے کچھ لینا گوارا نہیں کیا۔ جن لوگوں نے اس کتاب سے لینا گوارا نہیں کیا کہ یہ انتہائی جھوٹا، عبداللہ ابن سبا کے نظریات رکھنے والا، شیعہ رافضی، اس طرح کا آدمی ہے، اس کے کتاب سے کیوں ایسی روایات ہیں، تو انہوں نے کربلا کے اوپر کچھ لکھا ہی نہیں۔ انہوں نے کربلا کے اوپر کچھ لکھنا گوارا ہی نہیں کیا۔ 1 سطر 2 سطر 3 سطر 4 سطر، مسئلہ ختم۔ لیکن اس شخص نے، چونکہ وہ بہت بڑا مخالف تھا، دنیا جان کے اس کی باتیں، خرافات اپنی کتاب میں ڈالی۔ اب لوگوں نے اپنی تاریخ کے صفحات کو بڑھانے کے لیے، یا کہ کیا مسئلہ تھا، شیعہ نے اگر نقل کیا تو ان کا مسئلہ تھا، باقی جو شیعوں کی طرف تھوڑے بہت مائل تھے اس مسئلے میں، انہوں نے خوب اس کو مرچ مسالہ لگا کر بیان کیا۔ اور بعد والے بدایہ و نہایہ ہو، اور امام زابی کی کتاب تاریخ اسلام ہو، ابن خلدون، جتنے بھی ہیں، جنہوں نے بھی تاریخ کی کتابیں لکھی ہیں، وہیں سے نقل کیا۔ طبری، کالا مخنا، فلاں لکھیں، اور سارے کے سارے لکھے جا رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا
کہ کربلا کا واقعہ نقل کرنے والے جو 3 لوگ ہیں، جو سند ہے وہ انتہائی جھوٹے لوگوں کی ہے، اور جو متقدمین کی کتابیں ہیں، یہ تقریباً 6 7 8 کتابیں ہیں، کچھ سنیوں کی ہیں، کچھ غیر سنیوں کی ہیں، جن سے سارے لوگ نقل کرتے ہیں۔ جو سنی ہیں وہ تو لکھتے ہی نہیں اس موضوع پر، اور جو سنی شیعہ یا شیعہ جیسے ہیں تو وہ سارا وہ مقتل حسین میں جو ابو مخنف لوط بن یحییٰ نے جو سارے چیزیں اس میں لکھی ہیں وہ ساری اس کے اندر موجود ہیں، وہیں سے اب سارے لکھتے ہیں، اور وہی سب سے بڑا مرجع ہے۔ تو پتہ چلا کہ واقعہ کربلا ایک کے اوپر بعد میں آنے والوں نے تحقیقیں شروع کر دی، کتابیں لکھی، بحثیں کی، سنیوں نے، شیعوں نے، مسلمانوں نے، غیر مسلمانوں نے تحقیقیں شروع کر دی۔ جو نتیجہ نکلا، واٹس ایپ پہ مختلف جگہوں پہ یہ چیزیں موجود ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کربلا کی کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے، کربلا کی کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ وہ تاریخ طبری میں 129 روایات ہیں، 129، اور وہ ان سے ایک پورا قصہ بنایا ہے۔ اس نے یہ سارا قصہ کہاں سے سنا؟ کس سے سنا جی؟ ابو مخنف سے سنا، اور درمیان میں باتوں کو گڑ مڑ کیا ہوا ہے، کوئی ادھر کی کوئی ادھر کی، چونکہ ایک قصہ بنانا تھا، ایک سٹوری بنانی تھی، اس کو بنا کر جیسے وہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، حالانکہ ابو مخنف خود بھی موجود نہیں تھا، اس نے اپنے باپ دادا سے وہ باتیں سنی ہیں، وہ وہاں نہیں کھڑا ہوتا، وہ بعد میں پیدا ہوا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ نہ ان روایات میں اتصال ہے، اور ہیں بھی یہ جھوٹے ہیں، تو اس لیے یہ روایات جو ہے تاریخ کربلا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ یزید نے شہید کیا، اور قصہ حرہ اور واقعہ کربلا جو لوگ بیان کرتے ہیں، جن کتابوں سے اٹھا کر ہمیں سناتے ہیں، قصے بڑھاتے ہیں، وہ آج تک خود بھی کہتے ہیں یہ سارے جھوٹے واقعات ہیں۔ تو اس لیے اب آتے ہیں کہ صحیح روایات اور سکہ روایات، جو صحیح روایات ہیں اور سکہ روایات جو موجود ہیں، جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، ان کے بارے میں ہم ذرا دیکھتے ہیں۔ تھوڑا سا اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں کچھ باتیں سمجھ آئیں گی۔ سب سے پہلے واقعہ کربلا میں جن روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جو کچھ بہتر ہیں، ان میں ایک حر بن یزید کا قصہ ہے۔ وہ اہل کوفہ کو خطاب کر رہا ہے، کہتا ہے یا اہل الکوفہ، او کوفہ والے، لا امکم، تمہاری ماں تمہیں گم کرے، ادعوتم حسین الیکم، تم نے حسین کو اپنی طرف بلایا، اور جب وہ آیا تمہارے پاس، حتی اذا اتاکم، پہلے جب اس کو بلایا تو اس سے زعمتم انکم قاتلوا انفسکم دونہ، جب وہاں سے اس کو بلایا تو یہ کہہ کر بلایا کہ ہم جانے دیں گے لیکن تمہاری جان کو حرف نہیں آنے دیں گے، تمہاری حفاظت کریں گے۔ لیکن جب وہ آ گیا، ثم عدوتم علیہ لتقتلوہ، پھر اس پر حملے کر رہے ہو اس کو قتل کرنے کے لیے۔ یہ تاریخ طبری میں دوسری سندوں سے یہ روایات موجود ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب حر بن یزید کا قصہ، جو کہتے ہیں بعد میں حسین کے ساتھ ہو گیا، پہلے وہ حسین کے خلاف نکلا تھا، یہ جب اپنے قصے سناتے ہیں اس میں کہتے ہیں وہ اہل کوفہ کو کہہ رہا ہے تم نے حسین کو بلایا، اور خطوں میں یہ لکھا کہ جب تم آؤ گے ہم اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر، اپنی جانوں سے بڑھ کر تمہاری حفاظت کریں، اور جب وہ آ گیا آپ خود اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر رہے ہو، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا۔ تو دوسرے راوی خود حسین ہیں، اور وہ کہتے ہیں اللہم احکم بیننا و بین قوم، اللہ ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے، دعونا لینصرونا، کہ انہوں نے ہمیں بلایا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، یا آؤ تم آ کر بیعت کریں گے، تمہیں خلیفہ بنائیں گے، اور اگر یہ کوئی فوج وغیرہ تمہارے خلاف آئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ فقتلونا، اور جب میں آ گیا تو یہ مجھے قتل کر رہے ہیں، ہؤلاء قاتلیہ، یہ تو مجھے مارنے لگے، قتل کرنے لگے۔ اب خود حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی، اور حر بن یزید کی گواہی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سکہ ہے اور حر بن یزید بھی سکہ ہے۔ اس کے بعد زین العابدین کی گواہی، وہ یہ کہتے ہیں جب وہ نکلے وہاں سے، نسائها لیبکینا ویسرحنا،
فقال ہاؤلاء یبکینا علینا فمن قتلنا، کہ دیکھا کہ عورتیں رو رہی ہیں، عورتیں پیٹ رہی ہیں، کہا الا من یبکون، یہ کس پر رو رہے ہیں؟ جب انہوں نے ہمیں نہیں قتل کیا تو من قتلنا، پھر قتل کس نے کیا؟ خود قتل کر رہے ہیں اور پھر خود رو رہے ہیں۔ یہ کس کی گواہی ہے؟ زین العابدین جو بیمار کربلا ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اس سے بچ گئے، وہاں بچ گئے تھے، یہ ان کی گواہی ہے۔ یہ بھی تاریخ طبری اور ان ساری کتابوں میں یہ موجود ہے، اس سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ آگے چل کے میں ان کی سندیں آپ کو پھر ڈسکس کروں۔ تو یہ وہ جو صحیح سندیں جن کے بارے میں کہتے ہیں دوسرے روات سے، ان روات سے ہٹ کر، یہ جو ابھی میں نے بتایا واقعی ابو مخنف، عائشہ بن محمد سعد کلبی، ان کے علاوہ جو دوسری سندیں جن کا حال ان سے بہتر ہے، وہ یہ نقل کر رہے ہیں کہ کوفیوں نے خود بلایا اور ان کو قتل کیا، کوفیوں نے خود بلایا اور ان کو قتل کیا۔ اس کے بعد سکینہ بنت حسین ہے، جب وہ نکلی مدینہ جانے کے لیے، یزید نے ان سب کو بلایا، جب یہ شام پہنچ گئے بڑے عزت کی، پھر ان کی اجازت کہاں جانا چاہتے ہو، کہا ہم مدینہ جانا چاہتے ہیں، تو ان کو بھیج دیا۔ تو ان لوگوں نے کہا، جب نکلے تو شیعہ نے کہا کہ احسن اللہ یا بنت ابنت رسول اللہ، اور نبی کی بیٹی، تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارا حال اچھا کرے، احسن اللہ علیک۔ تو وہ کہتی ہے جواب میں، فقالت لا جزاکم اللہ خیرا منکم، کہتے ہیں نا بات کہتے کہتے ہیں جزاک اللہ خیر، کہتے ہیں لا جزاک، کیا کہتی؟ فقالت لا جزاکم اللہ خیرا من قوم، تو قتل تم ابی و جدی، تم وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے باپ کو قتل کیا، یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ، اور اس سے پہلے میرے دادا علی کو قتل کیا، و اخی میرے بھائی کو قتل کیا، و امی اور میرے چچا کو قتل کیا یعنی حسن کو، و زوجی اور میرے خامد کو قتل کیا، اے تماتونی صغیرتن و اے متونی کبیرتن، جب میں چھوٹی تھی تو تم نے مجھے یتیم بنا دیا، اور جب میں بڑی ہوئی تو مجھے بیوہ بنا دیا، یعنی میرے شوہر کو قتل کر دیا، بچپن میں میرے باپ کو قتل کر دیا۔ تو یہ سکینہ بنت حسین یہ گواہی دے رہی ہے۔ الاخت الفرید اس کی سند حسن ہے، 7ویں جلد 277 صفحے پہ یہ واقعہ موجود ہے۔ سمجھیں سکینہ بنت حسین جو اس واقعہ کربلا سے بچ کر آئیں، اپنے آنکھوں سے دیکھا حال، وہ بات جب اس کو کہتے ہیں جزاک اللہ بارک اللہ، جیسے کوئی کہتے ہیں نا تعزیہ کرتے ہیں، تو وہ کہتی ہے نہیں، تمہارے اوپر کوئی جزاک اللہ نہیں، تم تباہ ہو کہ تم نے میرے باپ کو قتل کیا، میرے دادا کو، میرے چاچا کو، میرے بھائی کو، میرے خامد کو قتل کیا، چھوٹی تھی تو یتیم کر دیا مجھے، بڑی ہوئی تو مجھے بیوہ بنا دیا۔ تو اس کے نزدیک کی حسین کے قاتل کون ہیں؟ یہ کوفہ والے ہیں، یہ کوفہ والے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، جب ان کو خبر پتہ چلی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، ان کو قتل کر دیا گیا، تو کہتی ہیں لعنت اہل العراق، لعنت ہو اہل عراق پر، وقالت قتلوہ قتلہم اللہ، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اللہ ان کو قتل کرے، غروہ وذلوہ لعنہم اللہ، انہوں نے اس کو کیا کیا؟ دھوکہ دیا حسین کو اور ذلیل کیا، اللہ ان پر لعنت کرے۔ یہ فضائل صحابہ میں اسناد و حسن، تو فضائل صحابہ میں اس قصے کو بیان کر کے کون کہہ رہی ہیں؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہہ رہی ہیں۔ اور اسی طرح اس کے بعد عبداللہ ابن عمر سے ایک آدمی پوچھتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کیا ایک آدمی نے کہا کہ میں احرام کی حالت میں نے مچھر مار دیا ہے، احرام کی حالت میں مچھر مار دیا ہے، تو کیا میرے اوپر دم ہے؟ کہا کہاں سے ہو؟ کہا کوفہ سے۔ کہا دیکھو یہ مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حسین کو قتل کیا تو دم کے بارے میں نہیں پوچھا، مچھر مار کے پوچھ رہا کہ میرے پر خون ہے کہ نہیں، دم ہے کہ نہیں ہے۔ تو گویا صحابہ کا عقیدہ یہ تھا، امہات المومنین کا عقیدہ یہ تھا کہ حسین کو کوفیوں نے بلا کر شہید کیا، اور اسی طرح شمر اور دوسرے جتنے لوگ اس مارکے میں قتل ہونے والے ہیں، ان میں سے کوئی بھی شخص کیا ہے، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو شامی ہو،
بلکہ سارے کے سارے کون ہیں؟ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو کوفہ والے ہیں، جو قتل ہونے والے ہیں، جن کے نام آتے ہیں کہ جنہوں نے حسین کو قتل کیا، اور جو قتل ہوئے وہ سارے، ان میں سے کوئی ایک شامی بھی موجود نہیں ہے، وہ سارے کوفہ والے ہیں۔ تو سب کے نام جب آپ قتل ہونے والوں کے نام ڈھونڈیں گے شمر سے لے کر آخری تک، اور قتل کرنے والے کہ کس نے کس کو قتل کیا، ان ناموں کو دیکھیں گے، کوئی دوسرا نام نہیں ملتا۔ نام ملتا تو صرف کوفیوں کا ملتا ہے، شیعہ کا نام ملتا ہے۔ نام ملتا ہے تو کس کا ملتا ہے؟ کوفے والوں کا اور ان کا ملتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ قتل کرنے والے کون ہیں، سارے یہی لوگ ہیں، کوئی دوسرے لوگ نہیں تھے۔ اور اسی طرح بے شمار کتابوں سے یہ عبارت موجود ہے، ایک جملہ بتا دیتا ہوں۔ کان جمیع من حضر مقتل حسین من العساکر وتولى قتله من اہل الکوفہ خصوصا فلم یکسرہ شامی احد مروج ذاب۔ ان کتابوں میں لکھا کہ جتنے بھی قتل ہونے والے جنہوں نے حملہ کیا، ان کی اگر مرنے والوں کے نام دیکھے جائیں، قتل کرنے والوں کے نام دیے، وہ سارے کے سارے کوفی ہیں، کوئی ایک شامی کا نام ہمیں وہاں نہیں ملتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا ان لوگوں نے ہی بلا کر ان کو قتل کیا۔ اور اسی طرح کوفہ کے اندر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں گئے، بلکہ اس کے باہر جب عمر بن سعد بن ابی وقاص کے درمیان جو فوج کا سپہ سالار تھا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آمنا سامنا ہوا، دونوں میں بات چیت ہوئی۔ بات چیت میں آخر نتیجہ یہ پایا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے یا تو فوج میں بھیج دو، میں جہاد کرتے ہوئے مر جاؤں، یا مجھے واپس مکہ جانے دیں، یا پھر مجھے شام جانے دیں۔ حتیٰ اضع یدی فی ید یزید بن معاویہ۔ تو ان کو یہ بات بڑی اچھی لگی عمر بن سعد کو۔ انہوں نے ایک جملہ عبید اللہ بن زیاد کی طرف لکھا۔ وہ جب اس کے پاس پوچھا تو اس نے کہا، بڑی لمبی عبارت ہے، میں نے لکھی نہیں، وہ یہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ جنگ کے شعلوں سے ہم بچ گئے، لڑائی کے کسی واقعے سے ہم بچ گئے۔ یہ بڑا زبردست انصاف والی بات ہے۔ اور کہتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دو، کہاں؟ شام کی طرف۔ اس نے ان کو شام کی طرف بھیج دیا، وہ چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے، اب کوفہ سے جب نکل کر کہاں چلے گئے؟ کربلا کی طرف۔ جب وہ کربلا کی طرف چلے گئے، اب جن لوگوں نے بلایا تھا، 2 بوریاں خط تھیں، ان کو پریشانی شروع ہوئی کہ یہ تو جا رہے ہیں کہاں پر؟ شام۔ وہاں جا کر ہماری ساری باتیں کریں گے، ثبوت کے طور پر یہ خط بھی دیں گے، ہم تو مارے جائیں گے۔ اب جنہوں نے بلایا تھا وہ عبید اللہ بن زیاد کی فوج میں تھے، وہیں سے آگے پیچھے ہوئے اور جا کر حملہ کر دیا پیچھے سے، کس کے؟ کربلا میں پوری ایک فوج جتھا جتنے بھی تھے وہاں جا پہنچ گئے اور حملہ ہو گیا۔ جب حملہ ہو گیا، اب جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ میں انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور خیموں کو اس لیے جلایا، ان کو آگ لگانے کا مقصد یہ تھا وہ خط جلائے تاکہ وہ خط یزید بن معاویہ کے ہاتھ میں لگ جائیں، اس لیے ان کو جلا دیا۔ اور جب تک فوج پہنچی یا پولیس پہنچی تو حسین شہید ہو چکے تھے، باقی کچھ بھاگ گئے، باقی جو قتل ہو گئے تھے۔ اب بھاگے کون، کس نے قتل کیا، خبر نہیں ہے۔ جو مر گئے وہ مر گئے۔ یہ واقعہ صرف یہ بتاتا ہے کہ کوفیوں نے شہید کیا، کن نے کیا، یا وہ مر چکے یا بھاگ گئے، ان کا پتہ نہیں ہے کہ بعد میں یزید ان کو قتل کرے۔ ایسے واقعات پہ تو یا پھر یہ ہوا ہوگا جو روایات بتاتی ہیں کہ کچھ جنگ ادھر شروع ہوئی، کچھ حملہ ہو گیا اچانک، جیسے یہ جمل میں اچانک رات میں حملہ ہو گیا تھا، ایک دوسرے دونوں فوجوں نے حملہ کر دیا۔ ظاہر ہے کچھ ادھر چلے گئے ہوں گے، کچھ ادھر چلے گئے ہوں گے، وہی ایک دم حملہ کر دیا، اس حملے میں یہ شہید ہو گئے اور انہوں نے اپنا کام کر دیا۔ تو اس لیے پہلے سوال کا جواب یہ کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید نے نہیں شہید کیا، نہ شہید کرنے کا حکم دیا، نہ وہ خوش تھا، بلکہ ان کو قتل کرنے والے، شہید کرنے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، جنہوں نے عثمان کو قتل کیا، جنہوں نے علی کو قتل کیا، جنہوں نے طلحہ و زبیر کو قتل کیا،
جنہوں نے مسلمانوں کے درمیان جنگیں چھیڑی اور 1 لاکھ کے قریب آدمی قتل ہوئے، جنہوں نے حسن کو قتل کیا، جنہوں نے حسین کو قتل کیا۔ میں انشاءاللہ اس موضوع پر مختصر الگ کلپ بناؤں گا تفصیل کے ساتھ۔ تو آج صرف اتنا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ یہ کہ قرآن اور حدیث اور صحابہ سے کوئی چیز ایسی نہیں ملتی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے قتل کیا۔ ٹھیک ہے، تاریخ کی کتابوں کو دیکھیں تو کتابیں جو اس وقت اس زمانے میں لکھی گئی یا قریب جو متقدمین کی کتابیں، وہ 2 طرح کی ہیں، سنیوں کی اور شیعہ کی۔ سنیوں نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا 2-3 سطروں سے، چونکہ ان کے نزدیک یہ واقعہ کوئی اتنی اہمیت ہی نہیں رکھتا تھا۔ اور جہاں تک تعلق ہے شیعہ کا، ان میں سے وہ شیعہ جو عبداللہ ابن سبا کے پیروی کرنے والے تھے، اس کے نظریات، اور ان کا مقصد شیعہ سنی نہیں تھا، اسلام کو ختم کرنا تھا۔ انہوں نے اس کو خوب لکھا تھا کہ یہ جنگیں جاری رہے، یہ فتنہ جاری رہے، اس کو ہوا دیتے رہے، بڑی سیاست کے ساتھ اس کو جاری کیا۔ اور بعض لوگوں نے اس مزید کو اس کو وہاں سے لے کر ہوا لگایا، اپنی کتابوں میں ڈالا، خود لکھتے ہیں بدایہ و نہایہ والا کہ سب جھوٹ ہے، اور پھر نقل بھی کر رہے، اور لوگ اس کو پڑھ کر رہے، کہتے ہیں بدایہ و نہایہ میں ہے، ابن کیا کہتے ہیں تاریخ اسلام امام ذہبی کی کتاب میں ہے۔ لوگ متاثر ہوتے ہیں یہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، تو ان کو لکھنا نہیں چاہیے تھا، یا تو لکھنا نہیں چاہیے تھا، پھر آگے لکھتے بریکٹ میں کہ یہ سب جھوٹ ہے، دجل ہے، لیکن لوگ پھر بھی نہیں چھوڑتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ تو آج ہماری ایک ابتدا ہے، تو انشاءاللہ اس کو اچھے طریقے سے بہت ساری باتیں مختلف موضوعات پر آگے گفتگو کریں گے، اس موقع کے اوپر پھر آگے چلتے جائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وآخر دعوانا۔